بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو اپنے نئے ریویو میں بھی ریڈ لسٹ میں ہی رکھا ہے، یعنی یہ کہ پاکستان کو جو ٹریول بین کی ریڈ لسٹ ہے اس میں پاکستان کی جو ریٹینشن ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان ریڈ لسٹ سے نکلے گا کب۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ امپورٹنٹ کمیونیکیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جو برطانوی حکومت نے حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی، پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کی، برطانوی جو برٹش پاکستانی ایم پیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہ کمیونیکیشن سامنے نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمیونیکیشن میں برطانوی حکومت نے ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ سارے فیکٹرز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے جن کی بنیاد پر برطانوی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہے۔ اگر جو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اگر تو یہ سچویشن برقرار رہتی ہے تو بہت مشکل ہے کہ جب تک یہ پورا سسٹم بہتر نہیں ہوتا پاکستان کا ریڈ لسٹ سے باہر آنا بہت مشکل ہوگا، چونکہ جو برطانوی حکومت کی طرف سے یہ جو کمیونیکیشن ہمیں لیک کی گئی ہے، جو لیٹر لیک کیا گیا ہے، اس میں جو مختلف جو چیزیں جو برطانوی حکومت نے جو اپروچ لیا پاکستان کی طرف وہ کافی خطرناک بھی ہے، اور اس کی وجہ اب آپ کو جو لیٹر کے کانٹینٹ ہیں اس کی طرف آتے ہوئے بتائیں گے کہ آخر وہ فیکٹرز کیا ہیں کہ اگر اتنی بڑی ایک جو ایفرٹ کے بعد اگر جو برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان سٹینڈرڈ سے اتنا پیچھے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ لسٹنگ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر نے لکھا، ایک جو پاکستانی حکومت کو بھی بھیجا گیا، اور جہاں پر ایک برٹش پاکستانی ایم پی ہیں جو پاکستان کی طرف سے برطانوی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھیں، ان کو یہ خط لکھا گیا، اور اس خط میں جو برطانوی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سے کی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو پاکستان میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں، جو کووڈ-19 کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ جو ایکچوئل نمبر آف کیسز ہیں اس سے بہت کم ہے، یعنی جو رپورٹنگ کا سسٹم ہے برطانوی حکومت اس کو ٹرسٹ نہیں کرتی، اور یہ جو برطانیہ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں لارڈ بیتھل، ان کی طرف لارڈ جیمز نکل بیتھل، ان کی طرف سے جو پارلیمنٹری انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انوویشن ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر میں وہ ہیلتھ منسٹر ہیں، یہ برطانوی ہیلتھ منسٹر کا خط ہے جو حکومت پاکستان کو بھیجا گیا ہے، اور اس خط میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رپورٹنگ سسٹم ہے وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، جو ایکچوئل جو کیسز ہیں، یعنی ہیلتھ سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں وہ سارے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے، اور جو ایکچوئل فگرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح جو کورونا کی کووڈ-19 کی ویو کی جو ٹرو پکچر ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ یہ سب سے پہلا ان کا پوائنٹ ہے کہ جو رپورٹنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پاکستان میں ٹیسٹنگ اور سیکوینسنگ ریٹس ہیں وہ بہت لو ہیں، کہ یعنی سب سے پہلے رپورٹنگ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ٹیسٹنگ اور سیکوینسنگ ہے وہ بہت لو ہے، اور یہ کہا انہوں نے جو فگر کوٹ کیا کہ جو پر 1000 لوگ ہیں، کہ پر 1000 پیپل صرف 1.8% وہ لوگ ہیں جن کی جو ایوریج میں جن کی وہاں پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو برطانوی حکومت نے یہ بتایا پاکستان کو، لارڈ بیتھل نے یہ لکھا ہے کہ جو برطانیہ نے جو تازہ ترین فیصلہ کیا اس کے جو لاسٹ 7 ڈیز تھے، ان لاسٹ 7 ڈیز کا جو ڈیٹا حکومت پاکستان نے ان کو فراہم کیا اس میں یہ پتا چلا کہ جو 1000 لوگ ہیں، 1000 لوگوں میں سے 2 سے بھی کم لوگوں کی ان کی ٹیسٹنگ اور سیکوینسنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جو لوور ٹیسٹنگ ہوگی، لوور سیکوینسنگ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے ملک کا جو جینومک میک اپ ہے اس کے بارے میں بھی جو صحیح چیز سامنے نہیں آ سکتی، اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو ایکچوئل کیسز ہیں اگر اتنی کم رپورٹنگ ہے تو پھر جینومک میک اپ ہے جو کی اس وقت برطانیہ کے یہ ٹیسٹ ہے جس کو پاس کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ایکچوئل کیسز ہیں وہ بہت ہائر ہیں کمپیئر ٹو دی رپورٹڈ کیسز۔ سو جینومک میک اپ یہ ہے جس کی بنیاد پر اس وقت برطانیہ نے پورا ایک ٹیسٹ سیٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک یارڈ سٹک، ایک اس کو تھریش ہولڈ بنا دیا جس کی بنیاد پر برطانیہ فیصلہ لے رہا ہے کہ کسی ملک کو جو ریڈ لسٹ میں، گرین میں یا ایمبر میں کس میں ڈالنا اور کس کو ٹریول بین ختم کرنا ہے یا ریلیکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو لارڈ بیتھل کی طرف سے خط لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ جو نیشنل جو ٹیسٹ ریٹنگز ہیں
وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے پنجاب کے صوبے کی. ان پرٹیکولر لارڈ بیتھل نے مینشن کیا ہے پنجاب کے صوبے کو اور کہا ہے کہ پنجاب پاکستان کا جو موسٹ پاپولس پروونس ہے. پنجاب وہ جگہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ برطانیہ آتے ہیں, جہاں سے اپلیکیشنز آتی ہیں, وزٹرز آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں. لیکن وہاں پر جو اس وقت جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی جو ایوریج ہے اس سے بھی کم ہے. یعنی جو سب سے بڑا جو آبادی کے حوالے سے صوبہ ہے جو اس کی ٹیسٹنگ ہے, وہاں پر جو کووڈ-19 کی ڈرائیو ہے وہ دوسرے جو صوبے ہیں ان سے ایوریج میں اگر دیکھا جائے تو ان سے پیچھے ہے. اور یہ کہا ہے کہ جو پنجاب میں جو ایکچوئل جو اس وقت جو وہاں پر جو سچویشن ہے کووڈ کی اس کے بارے میں, چونکہ وہاں پر جو نیشنل جو ایوریج ہے اس سے اگر ٹیسٹنگ کم ہے, اس سے اگر اس کے فگرز کم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پورے کا پورا سسٹم ہی خراب ہے. کہ یعنی جو ایکچوئل جو فیکٹس رپورٹ ہونے چاہیے وہ رپورٹ نہیں ہو رہے, اور اس کا چاہے وہ لوگ بتا نہیں رہے یا حکومت اس حوالے سے ایفرٹس نہیں کر رہی. لیکن یہ وہ فگرز ہیں جو برطانوی حکومت نے رسپانس دی ہے. پاکستانی حکومت کی طرف سے جو پرووائڈ کیے گئے فگر تھے, جو اسد عمر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو نیشنل سینٹر ہے جو لیڈ کر رہا ہے جو پوری ویکسینیشن ڈرائیو اور اینٹی کووڈ ایفرٹ, ڈاکٹر فیصل سلطان, یہ ان کی طرف سے فگرز پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت اہم بات یہ کہ برطانوی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ خیال ہے ان کا کہ جو پاکستان میں اس وقت جو کووڈ کی جو کیسز اوپر جا رہے ہیں اس کی وجہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. لیکن جو ڈیلٹا ویریئنٹ کی کون سی قسم ہے, وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو آن رائز ڈیلٹا ہے اس کے بارے میں نہ پاکستان کو پتا ہے اور نہ برطانیہ کو پتا ہے. لہذا لارڈ بیتھل نے یہ بتایا کہ اگر تو یہی والے فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں, ان فیکٹس اینڈ فگرز کے روشنی میں پتہ یہ چلے گا کہ جو ڈیلٹا جو ویو چل رہی ہے وہ ڈیلٹا ویو کا ویریئنٹ کون سا ہے, یہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک ہیلتھ رسک ہے وہ زیادہ ہے اگر ٹریول کھولا جائے, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لوگ آئے اور جن کو پاکستان سے آنے کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا گیا, اس کے حوالے سے اس خط میں تو نہیں لکھا گیا, لیکن ایک اور سپریٹ کمیونیکیشن ہے جو ہم نے دیکھی ہے, اس میں بھی جو برطانوی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان کو نہیں پتا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ یا دیگر کتنے ویریئنٹس ملک میں ایکٹیو ہیں, لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی بڑا چیلنج اور رسک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب اس لیٹر کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم نے حکومت میں بات کی, جو ہمارے ذرائع اور جو ایم پیز ہیں یہاں پر جو اس پورے حوالے سے پوری کیمپین لیڈ کر رہے تھے, تو جو خاص طور پہ جو ایم پیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو برطانوی حکومت اس حوالے سے جو سائنس کی بنیاد پر بات کر رہی ہے وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے پہلے سے بہت امپروومنٹ کی ہے اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال کر پنش کیا جا رہا ہے, پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یوکے پاکستان بزنس کونسل ہے جس نے یہاں پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لیگل چیلنج اس حوالے سے ریز کریں گے. لیکن جو سائنٹیفک ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اور جس کو برطانوی حکومت اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کورٹ میں پیش کر چکی ہے, سائنٹیفک ڈیٹا کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا, اور جو بالکل جو یہ وہ ڈیٹا ہے جو حکومت پاکستان نے فراہم کیا ہے, اس کی موجودگی میں اگر کسی بھی قسم کا چیلنج آتا ہے تو اس کو سکسیڈ ہونا اس کا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو دیگر ممالک کو جو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اس کی جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ ڈیٹا اور سائنس کو بنائی ہے. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ وہ سارے حکومت پاکستان نے فراہم کیے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے ڈراسٹک امپروومنٹس نہ کی گئی تو پاکستان کا ریڈ لسٹ سے آنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. حکومتی جس نمائندے سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس جو برطانوی حکومت کے تحفظات ان کے پاس موجود ہیں اب, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس حوالے سے ڈیٹا شیئرنگ کی گئی ہے اس میں پاکستان یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پوری ایفرٹ کی ہے. حکومت پاکستان کے جو جس نمائندے سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگلے دنوں میں اس حوالے سے بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جتنے بھی جو ایریاز آف کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ پاکستان ریڈ لسٹ سے باہر آ سکے.